إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے توبہ استغفار کے فوائد اور ایک خوبصورت واقعہ. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہوگی تب ہم توبہ کریں گے، جب ہم سے خطا ہوگی تب ہم معافی مانگیں گے. اور یہی ہوتا ہے، دنیا کا اصول یہی ہے کہ کسی سے معافی مانگنی تو کہتے ہیں بھائی میری غلطی نہیں تو میں کیوں معافی مانگوں، میری خطا ہے ہی نہیں تو میں کیوں اس سے جاؤں معافی مانگنے، کیوں اس کے سامنے جھکوں. یہ تصور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کا مطلب جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا وسیع مفہوم ہے. صرف گناہوں کی معافی اس مقصد کے لیے توبہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں. چنانچہ سورہ نوح کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے فوائد کافی سارے ملتے ہیں. ان فوائد کا ذکر کرنے سے پہلے ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. امام طبری، امام بیہقی، ابن ابی حاتم، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ان کی کلاس چل رہی تھی، حلقہ درس ان کا قائم تھا اور وہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. دور دراز سے ایک شخص چلتا ہوا آیا، اس نے کہا امام صاحب ہمارے ہاں سوکھا پڑ گیا ہے، باغات سوکھ گئے ہیں، پانی کی قلت ہو گئی ہے، ہریالی ختم ہو گئی ہے، کوئی سلیوشن بتائیے، کوئی حل بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے. تو کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. چلا گیا وہ شخص. ایک اور شخص آیا بعد میں، اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے کاروبار شروع کیا تھا، میرا کاروبار تو کیا چلتا، میں نے جو مال لگایا تھا اس میں جو پیسے لگا کر میں نے کاروبار کو اٹھایا تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے، کیا کروں؟ کہا جاؤ استغفار کرو. ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب میری شادی کو مدت ہو گئی ہے لیکن گھر میں کلکاری کی آواز سے سب ترس رہے ہیں، کان محروم ہیں، میری اولاد نہیں ہے، کیا کروں، کوئی حل بتائیے. کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو. تین لوگ، تینوں کا مسئلہ الگ، تینوں کی پرابلمز الگ، لیکن سلیوشن، حل تینوں کا ایک. بالآخر حلقہ درس سے ایک طالب علم اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے استاذ جی آپ کے پاس تین لوگ آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلہ بیان کیا، الگ الگ پریشانیاں تھیں ان کی، لیکن تینوں کو آپ نے ایک ہی علاج بتا دیا، ایک ہی حل بتا دیا، یہ کیوں؟ تو کہا کہ ہاں یہ حل جو میں نے بتایا ہے یہ میں نے خود اپنے آپ سے نہیں بتایا بلکہ میں نے اللہ کے کلام سے یہ حل نکالا ہے. اور سورہ نوح کی وہ آیتیں انہوں نے تلاوت کی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ فوائد انہوں نے بتلایا اس میں کہ دیکھیں فائدہ. سب سے پہلا فائدہ کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سب سے پہلا فائدہ ہمارے گناہوں کی معافی. سب سے پہلا فائدہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، معاف کرنے والا ہے پروردگار. ہم استغفار کریں گے تو ہماری زندگی میں جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں وہ ہم سے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہماری توبہ سچی ہوئی، ہمارا استغفار سچا ہوا. پہلا فائدہ. دوسرا کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش نہیں ہو رہی تھی نا، باغات سوکھ رہے تھے اس کے، تو کہا جاؤ استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو استغفار کرو گے تو استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موسلادھار بارش عطا کرے گا، بارش نوازے گا تمہیں. دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال اور دولت سے بھی نوازے گا. کہا تھا نا اس نے کہ میں نے کاروبار شروع کیا لیکن میرا مال ڈوب گیا، تو کہا جاؤ استغفار کرو. تو اللہ تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں مال و دولت سے بھی نوازے گا، خوشحالیاں بھی دے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا، تنگ دستی بھی دور کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال، ہر اعتبار سے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو خوشیوں سے نوازے گا، خوشحالی سے نوازے گا. اور کیا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. آل و اولاد سے بھی پروردگار نوازے گا. کہا تھا نا اس نے کہ شادی کو مدت ہوئی، اولاد نہیں ہے، تو کہا جاؤ استغفار کرو.
استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آل و اولاد سے بھی نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھے ہیں، وہ جنتیں ہمیں عطا کریں گے اور وہ جنتیں ہمارا ٹھکانہ ہوں گی توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں کا۔ کتنے سارے فوائد ہوئے۔ تو اس لیے توبہ کو ہم صرف محدود تصور نہ کریں کہ بھائی خطا ہوئی تو اس کی معافی کے لیے ہم توبہ کریں، نہیں، ہمیشہ توبہ کریں، مستقل عمل کے طور پر توبہ اور استغفار کو اپنائیں تو ہمیں یہ سارے فوائد اور ان کے علاوہ اور بہت سارے فوائد بھی قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اور احادیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر اس واقعے کے ضمن میں یہ فوائد آتے تھے اس لیے میں نے ایک ساتھ یہاں پر آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ امید کے بات واضح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ اور استغفار کو زندگی کا ایک اہم عمل تصور کر کے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔